جی یہ فارمولا ہے اردو پلس کاف زبر کا از اکول ٹو تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اور عربی جملوں میں ہمیں بہت سارے الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کے آخر میں کاف زبر کا ہوگا. جن کے آخر میں کیا ہوگا؟ کاف زبر کا ہوگا. اور اس سے پہلے لفظ ظاہراً عربی کا ہوگا لیکن وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کاف زبر کا. اب اس کو آپ نے یاد یوں کرنا ہے اردو پلس کاف زبر کا. سمجھے، جس لفظ کے آخر میں توجہ فرمائیے گا، جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. سب بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. سب بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. سب بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. جی میں پہلے سنیں. جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ ہے تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. سب بولیں جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. پھر بولیں تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. اور اس سے پہلے اردو کا لفظ، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اردو کا لفظ ہوگا. اب مثال دیکھیں، 2-3 لفظوں کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ نے خود کرنا ہوگا. جی پہلا لفظ ہے ذکرک. ذکرک. دیکھیں غور کریں، آخر میں کاف آ گیا، کاف زبر کا. پیچھے لفظ کیا ہے؟ ذکر. ذکر اردو میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیں کرتے ہیں. اب ترجمہ کیا ہے؟ ذکرک، تیرا ذکر. ذکرک کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرا ذکر. جی آگے دیکھیں، شکرک. بولیں تیرا شکر. شکر کا کاف کو لگ کریں، پیچھے لفظ شکر اردو میں استعمال کرتے نہیں کرتے؟ لفظ عربی کا. ذکر کا تیرا ذکر، شکر کا تیرا شکر. فکر کا. جی فکر لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، فکر، اور آخر میں کاف. جی دوبارہ ہم کلیے کو دوہرا لیتے ہیں تاکہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے. جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بولیں اور اس سے پہلے لفظ. جی بولیں اس سے پہلے لفظ اردو کا ہوگا. ذکر کا. جی بولیں ذکر کا تیرا ذکر، شکر کا، فکر کا تیری فکر. ٹھیک ہے جی. وعدو کا. وعدہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وعدو کا ترجمہ کرتے ہیں. سب بولیں وعدو کا. جی عہدو کا. جی کاف کو لگ کر دیں، عہد لفظ بولتے ہیں، عہد وعدہ. ٹھیک ہے، تو عہدو کا تیرا عہد. ٹھیک ہے، تیرا عہد. ذکر کا، شکر کا، فکر کا، عہدو کا، وعدو کا. اسی طرح حمدو کا. جی حمدو کا تیری حمد. جی ایک مثال اور دیکھیں، صبر کا. سب بولیں صبر کا. علم کا. عمل کا. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں، ترجمہ آپ کر رہے ہیں. ہاں جی، اس ایک فارمولے سے ہماری ثنا کا ترجمہ سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ساری ثنا کا ترجمہ ہو گیا. اب آئیے دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں. جی نماز کو ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. آج سے سمجھ لیں نماز کا سبق بھی شروع ہو گیا. اب جس طرح آپ نے ادھر سیکھنا ہے اسی طرح آپ نے نماز میں پڑھنا ہے. جی اللہ اکبر. اب آواز کی کنجوسی نہ کریں. جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم وبحمدک. وبحمدک. اچھا مجھے بتائیں اگر میں پڑھوں وبحمدک ٹھیک ہے؟ وبحمدک ٹھیک ہے؟ کیا غلطی کی میں نے؟ واو کے اوپر کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا زبر کی آواز کو لمبا، تو وبحمدک نہیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ وبحمدک. اچھا اگر پڑھوں وبحمدک ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے. کاف کے اوپر زبر، زبر کی آواز کو لمبا جی وبحمدک. وبحمدک. سب بولیں وبحمدک. وبحمدک. وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. وتبارک اسمک. وتعالى جدك. وتعالى جدك. ولا إله ولا إله غيرك. غيرك. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك. وتبارك اسمك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. وتعالى جدك. ولا إله ولا إله غيرك. غيرك. اب اس میں عام طور پر ایک تو وبحمدک پڑھ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اسی طرح وبحمدک پڑھ دیا جاتا ہے، تو یہ غلطیاں آپ دور کر لیں. وبحمدک. اسی طرح بعض وتبارک اسمک پڑھ دیتے ہیں. وتبارک اسمک نہیں پڑھنا آپ نے. واو کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، دونوں حرف الگ الگ ہیں. وتبارک اسمک. وتبارك اسمك. وتبارک اسمک. وتبارك اسمك. وتبارک اسموں کے اوپر آپ نے زبر ڈالا ہوا ہے الف کے اوپر. وہ اصل میں با کے اوپر ہے. چلیں آپ ٹھیک ہو. وتبارک اسمک. وتبارك اسمك. وتعالى وتعالى جدك. جدك. ولا إله ولا إله غيرك. غيرك. جی سب سے پہلے سبحانک. دیکھیں آخر میں کاف، اس سے پہلے لفظ اردو کا. ہم سبحان لفظ اردو میں بولتے ہیں، کہتے ہیں سبحان تیری قدرت، بولتے ہیں نا لفظ سبحان پاکی ہے. سبحانک تو پاک ہے. سبحانک تو پاک. اللہم. پورے قرآن مجید میں احادیث میں عربی میں جہاں کہیں یہ لفظ آ جائے ہم ایک لفظ بولتے ہیں یا اللہ. یاد رکھیں یا اللہ اور اللہم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معنی سیم ہے. یا اللہ کا معنی اے اللہ، اور اللہم کا معنی بھی اے اللہ. اے اللہ تو پاک ہے. جی بولیں اے اللہ تو پاک ہے. ہم نے نماز کے اندر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں نماز کے اندر پوری توجہ حاصل اور پوری توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. جی اے اللہ تو واو کا معنی اور. جی بولیں واو کا معنی اور. وبحمدک آخر میں کاف اور پیچھے حمد لفظ اردو کا، اور تیری تعریف اور تیری تعریف. واو کا معنی اور. تبارک یہ بھی اردو کا لفظ ہے. برکت لفظ بولتے ہیں، مبارک لفظ بولتے ہیں. تبرک یہ تو سب کو یاد ہوگا. تبرک کا لفظ تو یہ نہیں بولتا ہے. وتبا یہ وہی لفظ ہے. تبارک برکت ٹھیک ہے، اور برکت والا ہے، اور برکت والا ہے. اسمو کا یہ بھی دیکھیں کاف اور اس سے پہلے اسم. کہتے ہیں نا آپ کا اسم شریف کیا، پوچھتے ہیں نا آپ کا اسم شریف نام ٹھیک ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے. بولیں اور تیرا نام برکت والا. تیرا نام برکت والا. جی واو کا معنی تعالی یہ بھی اردو کا لفظ ہے. اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں ارفع و اعلی، کہتے ہیں نا ارفع و اعلی، بلند و بالا، اور بلند و بالا ہے. جدو کا یہ تو اور مسئلہ حل ہو گیا. یہ دیکھیں کاف وہی فارمولے والا کاف، اس سے پہلے جد. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے.
कहते ने तू केड़ी जद विचों है, बोलते हैं ना जद, जद्दी पुश्ती जी बोला जाता है ना, जद्दी पुश्ती लफ्ज, अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद, जद्दी पुश्ती, केड़ी जद, तो जद जात, जद का मना और तेरी जात बुलंदो वाला है, और तेरी जात जी, भाव का मना बोल दे, ला का मना नहीं, इला का मना माबूद, और कोई माबूद नहीं, गैरुक का फिर काफ आ गया, और गैर का मना इलावा सिवा, ये भी उर्दू में लफ्ज बोलते हैं। कहते हैं ना मिसाल के तौर पर यहाँ पे कागज पड़े हैं, ये डस्टर पड़ा है, ये कलमें पड़ी हैं वगैरह वगैरह, इसके अलावा और चीजें भी, तो इलावा के माना में, और तेरे अलावा तेरे सिवा कोई माबूद, दोबारा देखें, ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरी ही तारीफ है, और तेरा नाम बरकत वाला है, और तेरी जात बुलंदो वाला है, और तेरे अलावा कोई माबूद, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ठीक है जी, आज नमाज का सबक इतना ही। अब आखिर में जो तरतीब होगी हमारी, 5 मिनट हमारे टाइम मुकम्मल होने में रह चुके हैं। इन 5 मिनट में हम एक हदीस पाक आज जुबानी याद करेंगे तर्जमे के साथ, और आइंदा क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक छोटी सूरत, चूँकि आज हमने हुरूफ मद्दा का सबक नहीं पढ़ा इसलिए मैंने वो कुरान पाक का सबक शुरू नहीं किया, तो आइंदा सबक में चूँकि हम पहले हुरूफ मद्दा पढ़ चुके होंगे और फिर उसके बाद हम बाकायदा जो है वो छोटी छोटी सूरतें जो है वो ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे दुरुस्त तरीके से। तो आज हम एक हदीस ज़ुबानी याद कर लेते हैं ताकि ज़ुबानी याद करने का मेथड भी हमारे सामने आ जाए।